جیسے ہی عمران اپنے کمرے میں آیا تو آ کر بے سود بستر پر لیٹ گیا۔ اس کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے، لیکن جیسے عمران نے خود کو سنبھالا فوراً سے اٹھا اور باتھ روم میں گیا اور جا کر ہاتھ منہ دھونے لگا۔ جیسے عمران نے اپنے چہرے پر پانی ڈالا، عمران نے اپنا چہرہ دیکھا تو عمران کا چہرہ بالکل نارمل تھا۔ عمران کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی جان اس بدرو عورت سے چھوٹ گئی ہے۔ تبھی عمران کو ایک دم سے خیال آیا کہ جیسے عمران نے اس منحوس بدرو کا پتلا اٹھایا تھا تو اس میں سے ایک کیل نکل کر عمران کے سر پر آ کر لگا تھا۔ آخر وہ کیل کہاں گیا؟ عمران اپنے سر کو ٹٹولنے لگ گیا۔ اس نے اپنے پورے سر کو بغور دیکھا، پورے سر میں ہاتھ مار کر دیکھا کہ کہیں شاید اس کو کیل کا کوئی نشان نظر آ جائے، لیکن کہیں بھی نہ تو اس کو اپنے سر میں کیل محسوس ہوا اور نہ ہی کہیں کیل کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ آخر یہ کیا معاشرہ ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کیل میرے سر کے ساتھ ٹکرا کر نیچے گر گیا ہو، لیکن مجھے محسوس ہوا تھا جیسے وہ کیل میرے سر کے ساتھ لگ کر غائب ہو گیا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تبھی عمران نے اپنے سر میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا تو اس کو ایک جگہ کے اوپر اس طرح سے نشان محسوس ہوا جیسے کسی زخم کے اوپر کوئی کرنٹ سا ہوتا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کس قسم کا ہے، میرے سر پر تو کوئی زخم نہیں تھا۔ وہ بغور اس کو دیکھنے لگا، لیکن وہ ایک بالکل اس طرح سے نشان تھا جیسے وہ کسی پرانے زخم کا نشان ہوتا ہے۔ تبھی عمران نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے مجھے کہیں کوئی پرانا زخم لگا ہو اور مجھے اب محسوس نہ ہو رہا ہو اور نہ ہی یاد ہو رہا ہو کہ مجھے یہ کب زخم لگا تھا۔ خیر عمران واپس آ گیا اور آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ جیسے ہی بستر پر لیٹا اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب وہ بدرو عورت اس کی جان چھوڑ دے گی۔ تبھی عمران نے آنکھیں بند کی اور سو گیا۔ اتنی گہری نیند سویا کہ صبح 10 بجے ممی کمرے میں آئی اور آ کر یہ کہنے لگی کہ عمران آج کالج نہیں جاؤ گے؟ تبھی عمران آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور یہ کہنے لگا ممی لیٹ نائٹ اسٹڈیز کرتا ہوں، اس لیے صبح جلدی آنکھ نہیں کھلتی۔ تبھی عمران جلدی سے اٹھا، فریش ہوا، ناشتہ کیا اور کالج پہنچ گیا۔ کالج میں آج پہلا پیریڈ فری تھا۔ رخسانہ وہاں پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیڑھیوں میں بیٹھی گپے مار رہی تھی۔ جیسے اس نے عمران کو آتے دیکھا فوراً سے عمران کے پاس آئی اور آ کر یہ کہنے لگی کیسے ہو عمران تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ کیا رات کو سو نہیں پائے؟ تبھی عمران نے یہ کہا کہ نہیں میں تو سو گیا تھا، بس لیٹ نائٹ اسٹڈیز کرتا رہا جس کی وجہ سے صبح آنکھ دیر سے کھلی۔ سچ سچ بتاؤ، میرے ساتھ جھوٹ مت بولنا، کیا وہ بدرو عورت دوبارہ آئی تھی؟ نہیں، وہ کیسے آ سکتی ہے رخسانہ، تم جانتی ہو نا میرے بازو پر دیا ہوا ان بزرگ کا تعویذ باندھا ہوا ہے، پھر وہ کیسے آ سکتی ہے میرے قریب؟ ہاں یہ بات بھی ہے، جبکہ عمران اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے بازو پر اب وہ تعویذ نہیں ہے، لیکن عمران مطمئن تھا کہ اس نے اس بدرو عورت کو پتلا لا کر دے دیا ہے اور اس نے اس کی جان چھوڑ دی ہے۔ نہ ہی رخسانہ کو یہ بات یاد تھی کہ اس نے عمران کے بازو سے خود جا کر وہ تعویذ کاٹا تھا۔ عمران نے رخسانہ سے یہ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہماری مصیبت ٹل چکی ہے۔ رخسانہ پوچھنے لگی کیا مطلب؟ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہماری مصیبت ٹل چکی ہے؟ نہیں میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تعویذ میں نے باندھا ہے اس کی وجہ سے اب وہ مصیبت ٹل چکی ہے، اب ہمارے نزدیک وہ نہیں آ سکتی، کیونکہ عمران کو پتا تھا کہ اب مجھے عامل صاحب کے پاس جا کر دوبارہ سے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری مصیبت میرا پیچھا چھوڑ چکی ہے۔ دوسری طرف وہ جو بدرو تھی جس کا نام شکتی بدرو تھا، اس نے جو آ کر عمران کو دھمکی دی تھی کہ تم نے بہت برا کیا ہے اس کے پتلے کو واپس لوٹا کر، اس کی وجہ سے عمران بہت زیادہ پریشان تھا کہ آخر اب آگے اس کی زندگی میں ایسی کون سی مصیبت آئے گی۔ عمران اپنی زندگی سے اس بدرو عورت کی تمام تر نحوستوں اور آسیبی آفتوں کے خیال کو اپنی زندگی سے نکال چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پتلا لینے کے بعد اس بدرو عورت نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ دوسری طرف بدرو عورت کے قبضے میں اس کا طلسمی پتلا آ جانے کی وجہ سے اس کی ساری طاقت اسے واپس مل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے پرانے دشمن کنڈلا جادوگر کی قید سے بھی آزاد ہو گئی تھی۔ اب اپنی منمانی کرنے سے اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ طلسمی طاقت ملنے کے بعد بدرو عورت کے اندر انسانی دشمنوں کے خون پینے کی پیاس بیدار ہو گئی اور وہ ایک خونخوار چڑیل بن گئی۔ اب اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی انسان نہیں تھا۔ ایک ہی اس کا دشمن تھا جس کا نام جادوگر کنڈلا تھا، جو آج سے 300 سال پہلے مر چکا تھا۔ آج کے سائنسی زمانے میں جادوگری اور طلسم کی داستانیں پرانی ہو چکی ہیں، پہلے کی طرح نہ ہی ان کے خطرناک اثر رہے ہیں اور نہ ہی پہلے کی طرح وہ خطرناک جادوگر ہوتے ہیں۔ چنانچہ
بدرو عورت اپنے آپ کو ساری دنیا کی چڑیلوں اور بدروحوں اور جنات اور بھوتوں کی بے تاج ملکہ سمجھنے لگی، اور وہ کسی حد تک بجانب بھی تھی، کیونکہ اب کوئی بزرگ، کوئی بھی عامل خدا کے پاک نام کی مدد سے اس کو نیست و نابود کر سکتا تھا۔ بدرو عورت اب کسی بھی عامل کے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ اپنی طاقت واپس مل جانے کی وجہ سے نہ صرف اس کی درندگی واپس آ گئی تھی، بلکہ وہ خود کو بہت ہی ہوشیار اور چالاک سمجھنے لگی تھی۔ وہ اگر ڈرتی تھی تو صرف نمازی اور پرہیزی انسان سے، مسجد سے، اور مسجد سے بلند ہونے والی اذان کی آواز سے۔ اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا ہوا تھا۔ وہ نہ تو کسی نمازی اور پرہیزگار انسان کے قریب جاتی تھی اور نہ ہی مسجد کے قریب سے گزرتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کی بھوک مٹانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی اسیبی حویلی کو چھوڑ کر شہر سے باہر رنجیت سنگھ راجہ کے زمانے کی ایک شکستہ حال پرانی سرائے مسکن کو ٹھکانہ بنا لیا۔ اس پرانی سرائے میں راجہ رنجیت کے زمانے میں دوسرے شہروں سے آنے والے مسافر آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ پھر اس سرائے میں ہندو عورت کا کسی نے خون کر دیا۔ اس ہندو عورت کی بدرو نے اپنے خون کا بدلہ لینے کے لیے سرائے میں ٹھہرنے والے مسافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ عورت کی بدرو ہر ہفتے رات کو کسی نہ کسی مسافر کا سوتے ہوئے پیٹ پھاڑ کر چلی جایا کرتی تھی اور اس کا دل نکال کر کھا لیتی تھی۔ اس کے بعد مسافروں نے خوف کے مارے اس سرائے میں آنا چھوڑ دیا اور یہ سرائے اس زمانے سے ہی اجڑ گئی تھی۔ آج بھی اگر اس کے بارے میں ذکر کیا جائے تو یہ بات مشہور ہے کہ ہفتے کی رات کو جب بھی کوئی اس سرائے میں آ کر رات گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو بدرو عورت کی بھیانک چیخو پکار سنائی دیتی ہے۔ اسی لیے اس بدرو عورت نے اسی سرائے کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور اس ویران سرائے میں آ کر آباد ہو گئی۔ اب لوگ یہاں پر آتے تو نہیں تھے، لیکن وہ اکیلی ہی یہاں پر رہ کر اپنی شیطانی سرگرمیوں کو سر انجام دے رہی تھی۔ بدرو عورت جانتی تھی کہ اس کا طلسمی پتلا اس کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے۔ اس پتلے میں اس کی ساری طلسمی طاقت قید تھی اور اس کی جان بھی قید تھی۔ اگر وہ کسی عامل یا کسی دوسری بدرو کے یا کسی جادوگر کنڈلا کی کسی بدرو کے ہاتھ لگ گیا تو اس دفعہ کنڈلا جادوگر اس کو زمین کے نیچے پاتال کی گہرائیوں میں ایسی جگہ غرق کر دے گا جہاں سے وہ قیامت تک باہر نہیں نکل سکے گی۔ چنانچہ بدرو کجلی نے کسی ایسی جگہ پر اپنے پتلے کو چھپانا چاہتی تھی کہ جہاں کوئی بھی بدرو، کوئی بھی چڑیل اس کو نہ دیکھ سکے اور نہ ہی اس کی نظر میں آ سکے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ہندوستان اور پاکستان کے تمام شہروں، جنگلوں، ویرانوں، پرانے قلعوں اور اجڑی ہوئی حویلیوں پر نگاہ ڈالی۔ آخر اسے ایک ایسی جگہ مل ہی گئی جہاں پر یہ اپنا اسیبی پتلا چھپا سکتی تھی۔ اس نے پتلا اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور غائب ہو گئی۔ غائب ہونے کے بعد وہ ہندوستان کے جنوب میں واقع ایک ملک سری لنکا کے گھنے جنگل میں واقع مہاتما بدھ کے زمانے کی ایک پرانی گفا میں پہنچ گئی۔ گفا کسی دور میں ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جو ایک عجیب و غریب طرح کی کوٹری تھی، اور کہا یہ جاتا تھا کہ یہ جنگلوں میں اکثر کوٹری نما جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پر پرانے دور کے بدھ مت ماننے والے بھکشو وہاں پر بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ مہاتما بدھ کے ماننے والے جوگی کو بھکشو بھی کہتے ہیں۔ جب گفا کو بدرو عورت کجلی نے پتلا چھپانے کے لیے چنا، وہ 400-500 سال پرانی گفا تھی اور ایک پتھریلی دیوار اور چھت پر گھاس اگے ہوئے تھے۔ اس گفا کے اندر زمین کے نیچے ایک کوٹری تھی جس کو زمین کھود کر اس نے وہاں پر اپنا پتلا چھپانا تھا۔ اس کوٹری میں ہر وقت زہریلے سانپ اور بچھو رینگتے رہتے تھے۔ یہاں کسی انسان کا گزرنا ناممکن تھا۔ بدرو عورت اپنا پتلا لے کر ویران گفا کے زمین میں اس کوٹری کے اندر چلی گئی۔ اسیبی بدرو کی موجودگی کا احساس کرتے ہی وہاں پر جو سانپ اور بچھو رینگ رہے تھے وہ بھاگ گئے۔ بدرو عورت نے کوٹری کے ایک کونے میں جا کر زمین کو کھود کر ایک گڑھا بنایا اور وہاں پر اپنا پتلا دفن کر دیا۔ چونکہ اس پتلے پر طلسم پھونک دیا اور اس کو اب نہ تو کوئی زنگ لگ سکتا تھا اور نہ ہی اس کو مٹی کھا سکتی تھی، یہ پتلا صدیوں تک ویسا ہی یہاں پر رہ سکتا تھا۔ اس کے بعد بدرو عورت نے گفا کے باہر آ کر اس کے ارد گرد بڑے خطرناک طلسم کا حصار کر دیا، یعنی ایک ایسا دائرہ کھینچا کہ اگر یہاں پر اس کے قریب بھی
کوئی آئے گا تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اب وہ بے فکری کے ساتھ تھی کہ اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس کی طاقت نہیں چھین سکتا۔ چنانچہ بدرو عورت نے اپنی درندگی اور بربریت کی سرگرمیوں کو یہاں سے شروع کر دی۔ اس زمانے سے ہی اس کی عادت تھی کہ وہ ہر منگل کی رات کو کسی ہندو عورت یا مرد کا مردہ کھا کر اپنی بھوک مٹاتی تھی۔ ہر منگل کی شام کو شمشان میں بھومی یعنی جہاں ہندو لوگ اپنے مردے جلاتے ہیں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ جب کوئی عورت مردے کو لے کر آتی تھی اور مردے کو مچان پر رکھ کر چتا کی لکڑیوں سے ڈھانپ دیا جاتا تھا اور آگ لگائی جاتی تھی تو بدرو عورت چتا کے اندر گھس کر سارے مردے کو کھا جاتی تھی، صرف ہڈیاں باقی چھوڑ دیتی تھی۔ دوسرے روز مردے کے رشتہ داروں کو چونکہ مردے کی جلی ہوئی ہڈیاں اٹھانی ہوتی تھی تو جب وہ وہاں پر آتے تھے تو ان کو ہڈیاں مل جاتی تھی، اس لیے ان کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا تھا کہ بدرو عورت نے ان کے مردے کی ہڈیاں جسم کھا کر وہاں پر صرف ہڈیاں چھوڑی ہیں۔ ایک طویل مدت تک بدرو عورت یہ مکروہ فعل پر عمل کرتے ہوئے اپنی بھوک اور ہندو مردوں کو کھا کر مٹاتی رہی۔ پھر پاکستان بن گیا اور جس علاقے میں بدرو عورت کو کنڈلا جادوگر کے طلسمی طاقت چھین کر اس کو قید کیا تھا وہ پاکستان کے حصے میں آ گیا، اور ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر اتنے زیادہ ہندو لوگ نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہندو عورت کی بدرو کو مردے کھانے کی بھوک بھی جیسے ایک عجیب سی بھوک بن گئی تھی، کیونکہ شمشان اور مرگٹ باقی نہیں رہے تھے۔ اس لیے ہندو عورت نے اب اپنی اس مشکل کو مٹانے کے لیے مردے کھانے چھوڑ دیے۔ اب اس نے اپنی ساری توجہ اپنی طلسمی طاقت کو واپس پانے کے لیے جوڑنی شروع کر دی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے جادوگر کنڈلے کی اس قید سے رہا ہو سکے، اور وہ جانتی تھی کہ کنڈلا جادوگر بہت ہی خطرناک جادوگر ہے۔ اس جادوگر کا کسی کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، اور وہ اپنے اس دشمن جادوگرنی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے اس کو قتل نہیں کیا کہ اگر اس کو قتل کرے گا تو یہ ایک ایسی بھیانک بدرو بنے گی جو اس کو ہی چمٹ جائے گی۔ اس لیے اس نے اس کا پتلا لا کر ایسی جگہ پر چھپا دیا تھا اور ایسا طلسمی حصار کھینچا تھا کہ وہاں پر خود وہ بدرو عورت نہیں گزر سکتی تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ اس طلسمی حصار میں آسانی سے گزر کر اپنے پتلے تک صرف وہ نہیں پہنچ سکتی، اور ایک وہی واحد انسان پہنچ سکتا ہے جس کے کندھے کے اوپر چاند گرہن کے وہ 2 دائرے موجود ہوں گے، اور وہ صرف اور صرف عمران تھا۔ چاند گرہن کی رات کو ہزاروں انسان جنم لیتے ہیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ صرف سینکڑوں سالوں میں ایک ہی بار ایسا انسان پیدا ہوگا جس کے بائیں کندھے کے اوپر وہ دونوں نشان برابر گولائی میں موجود ہوں گے، اور صرف وہی ایک واحد انسان ہوگا جو بدرو عورت کا پتلا لا کر دے گا۔ کئی برسوں کی تلاش کے بعد محض اتفاق سے آخرکار بدرو عورت کو عمران کی شکل میں وہ آدمی مل گیا۔ عمران کے بائیں بازو کے نیچے اوپر تلے وہ چاند گرہن کے 2 نشان تھے جو گول دائروں میں بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے عمران کو اپنے قابو میں کر لیا اور اس کی مدد سے طلسمی پتلا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ طلسمی پتلا اپنے قبضے میں کرنے کے بعد سری لنکا کے ایک گمنام ویران گفا میں چھپانے کے بعد بدرو عورت میں مردے کھانے کی ہوس ایک بار پھر سے واپس آ گئی، اور اب اس نے ایک بار پھر سے جس علاقے میں وہ رہتی تھی وہاں ہندو بہت کم تعداد میں رہتے تھے۔ چونکہ شروع سے ہی ہندو مردے کھانے کی عادت تھی، اس لیے بدرو عورت منگل کی رات کو اس علاقے کی طرف نکل جاتی تھی جہاں ہندو لوگوں کی مختصر آبادیاں تھیں۔ وہاں مردے جلانے والے مرکٹ پر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ جب بھی کسی مردے کو ارتی پر لا کر رکھتے تھے تو مردے کو جب چنا میں رکھ کر اس کے اوپر لکڑیاں جوڑتے تھے تو بدرو عورت اس کے اندر گھس کر اس کا پورا بدن اور اس کی پوری لاش کھاد لیتی تھی، اور ہڈیاں وہیں پر پھینک کر دوبارہ واپس راجہ رنجیت سنگھ کے زمانے کے ویران سرائے میں آ جاتی تھی۔ لیکن ایک تو وہاں پر غیر مسلم تھوڑی تعداد میں تھے، دوسرے ہر ہفتے کسی بھی غیر مسلم کا مرنا ناممکن تھا، اس لیے اب وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر وہ کیا کرے۔ ہر ہفتے اس کو وہ لاش ضرور کھانی تھی، بلکہ اب تو اس کی ہوس اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اس کو ہفتے میں 2 دفعہ کوئی ہندو لاش کھانی تھی۔ خاص طور پر اس نے غیر مسلموں کے مردوں کو اپنی خوراک بنانا شروع کیا ہوا تھا اور اپنی بھوک کو مٹانا چاہتی تھی۔ جب غیر مسلموں کے مردے ہر ہفتے دوبارہ میسر آنا مشکل ہو گئے تو بدرو عورت نے قبرستانوں کی طرف رخ کیا۔
قبرستانوں میں دفنائے جانے والے مردوں کو اپنا شکار بنانا شروع کر دیا۔ شہر میں 3-4 بڑے قبرستان تھے۔ اتنے بڑے شہر میں روز کوئی نہ کوئی میت تو ہو ہی جاتی تھی۔ بدرو عورت اپنی احتیاط کرتی تھی۔ جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے ورثا چلے جاتے تھے تو وہ آدھی رات کو قبرستان میں آتی تھی۔ قبر میں دونوں ہاتھ ڈال کر مردے کو باہر نکال لیتی تھی اور اسے ہڑپ کر کے قبر کو پہلے کی طرح بند کر کے چلی جاتی تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ ان کا مردہ اندر سے غائب ہو چکا ہے۔ اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا کہ ایک مردے کے لواحقین کے مخالف پارٹی پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ہمارے آدمی کو زہر دے کر مارا ہے۔ عدالت کی طرف سے دوبارہ قبر کشائی کا حکم ملا تو جیسے ہی لوگ قبر میں آئے ان لوگوں نے قبر کشائی کی تو ان کا مردہ غائب تھا۔ اب یہ بات پورے شہر میں جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے اس طرح پھیل گئی۔ اسی ہفتے ایک اور قبر کو پولیس نے مجسٹریٹ کی موجودگی میں پوسٹ مارٹم کے لیے کھلوایا تو اس قبر سے بھی مردہ غائب تھا۔ لوگوں نے احتیاط کے طور پر اپنے عزیز و اقارب کی میتوں کو امانت کے طور پر دفنانا شروع کر دیا۔ وہ میت کو 1 ہفتے کے لیے دفنایا کرتے تھے اور اس کے بعد دوبارہ قبر کو کھود کر جب دیکھا جاتا تھا تو میت غائب ہوتی تھی۔ شہر میں ایک شور مچ گیا۔ اخباروں میں واقعات کو خوب اچھالا گیا۔ قبرستانوں میں پولیس کا پہرا بٹھا لیا گیا مگر اس کے باوجود قبروں میں سے میتیں غائب ہونے لگیں کیونکہ بدرو عورت جب مردے کو کھانے آتی تھی تو وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ پولیس سرگرمی سے تفتیش کر رہی تھی لیکن یہ لوگ کون لوگ ہیں جو قبروں سے مردے نکالتے ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ خیر اس کے بعد جن جن قبروں کے مردے غائب ہوتے تھے ان قبروں کے اوپر کتبے نہیں لگے ہوتے تھے۔ پھر لوگوں نے اس بات پر غور کیا کہ جن قبروں کے اوپر کتبے لگے ہیں جن کے اوپر اللہ محمد کا نام لکھا گیا ہے ان قبروں میں ان کی میتیں موجود تھیں۔ پھر لوگوں نے یہ کام کیا کہ جتنی بھی بے نام قبریں تھیں ان قبروں کے اوپر دوبارہ سے کتبے لگانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی لوگوں نے اللہ محمد کے نام والے کتبے لگانے شروع کیے اب بدرو عورت قبرستان میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جیسے کسی قبر کے قریب پہنچتی تھی اسے زبردست جھٹکا لگتا تھا اور وہ 50 فٹ پیچھے جا کر گرتی تھی۔ بدرو عورت فوراً سمجھ گئی کہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے نام کی وجہ سے اب وہ قبرستان میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اگر وہ آئے گی تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اب بدرو عورت کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اپنی درندگی مٹانے کے لیے اس نے زندہ انسانوں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلا شکار اس نے ایک اعلیٰ گھرانے کی خوبصورت لڑکی کو بنایا جو شہر کے ایک بیوٹی پارلر میں ایک شادی میں شریک ہونے کے لیے میک اپ کروانے کی غرض سے آئی تھی۔ بدرو عورت اس کا تعقب کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی بیوٹی پارلر میں جا کر سنگار میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آئینے میں اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بیوٹی پارلر کی بیوٹیشین کو یہ کہنے لگی کہ میرے بالوں کا کوئی خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنا دو کہ جب میں شادی میں جاؤں تو ہر کوئی مجھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ جس پر بیوٹیشین نے اس کو یہ کہا کہ یہ میں آپ کو ایک ہیئر سٹائل بک دے رہی ہوں، اس میں سے آپ کو جو بھی ہیئر سٹائل پسند ہے آپ وہ بنوا سکتی ہیں۔ اس نے اپنی پسند کے بالوں کا ڈیزائن دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی بیوٹی پارلر والی جو بیوٹیشین تھی وہ ضروری سامان لینے کے لیے دوسرے کمرے میں گئی، لڑکی کتاب کھول کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیری تھی اور ڈیزائن دیکھنے لگی۔ اسی وقت اس کو ایک عجیب و غریب آواز محسوس ہوئی۔ جیسے ہی لڑکی نے دیکھا تو اس کے قریب ایک بہت ہی زیادہ بھیانک چہرے والی عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا اور اس کے چہرے کے اوپر سے وحشت اور خوف ٹپک رہا تھا۔ لڑکی اپنے موڈ میں گنگنا رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر اس عورت پر پڑی بدرو عورت نے اس کو گلے سے دبوچ لیا اور فوراً سے اس کا سینہ پھاڑ کر اس میں سے دل نکال کر کھا لیا اور 2-3 سیکنڈ کے اندر ہی اس کے پورے جسم کا سارا گوشت کھا گئی اور وہاں پر ہڈیوں کا ڈھانچہ رکھ گئی۔ جیسے ہی دوسرے کمرے سے بیوٹیشین وہاں پر آئی تو اس نے دیکھا کہ سنگار میں اس کے سامنے تو اب صرف زندہ لڑکی کے بجائے ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہے تو بیوٹی پارلر کی ملکہ نے چیخنا شروع کر دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ شہر میں ہر ہفتے ایسی وارداتیں ہونا شروع ہو گئی۔ اب ہر طرف کھلبلی مچ گئی۔ پولیس نے رات کے علاوہ دن میں بھی ہر جگہ پر گشت کرنا شروع کر دی اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی لوگوں کو خوف کے مارے یہ پتہ چلا کہ کوئی بہت ہی زیادہ بھیانک قسم کی کوئی مخلوق ہے جو چلتے چلتے انسانوں کا خون پی کر ان کا کلیجہ نکال لیتی ہے اور پورا گوشت کھا کر صرف ہڈیاں چھوڑ دیتی ہے، تو لوگوں نے ڈرنا شروع کر دیا اور اپنے اپنے بازوؤں کے اوپر اللہ کے نام کے مبارک تعویذ باندھنا شروع کر دیے۔ جیسے ہی لوگوں نے اپنے بازوؤں پر اپنی حفاظت کے لیے اللہ کی پاک کلام کے تعویذ باندھنا شروع کیے، اب وہ بدرو عورت ان لوگوں کے نزدیک بھی نہیں آ سکتی تھی۔ جیسے وہ کسی زندہ انسان کے قریب آتی تھی اس کو ایک شدید جھٹکا لگتا تھا اور وہ دور جا کر گرتی تھی۔
اب یہ سمجھ گئی تھی کہ ان لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے دوبارہ سے اپنے جسموں کے اوپر تعویذ باندھنے شروع کر دیے ہیں۔ اب بدرو عورت کے لیے یہ راستہ بھی بند ہو گیا۔ اب اس نے ایک اور کام شروع کیا۔ اب اس نے رخ کیا کہ وہ دوبارہ سے کسی ایسے جگہ پر جائے گی جہاں پر وہ ہڈیے اور مردوں کو کھا سکے۔ تبھی اس نے ہمسائے ملک میں جانا شروع کر دیا۔ وہ ہر رات کو ہمسائے ملک میں بارڈر کراس کر کے جاتی تھی اور مرگٹ پر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ جب بھی وہاں پر کوئی میت آتی تھی تو اس میت کو کھا کر وہاں پر ہڈیاں پھینک کر واپس پاکستان میں آ کر راجہ رنجیت سنگھ کی حویلی میں آ کر چھپ جایا کرتی تھی۔ اس دوران رخسانہ اور عمران بھی غافل نہیں تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ خونی وارداتیں سوائے اس بدرو کے کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے رخسانہ بھی بدرو کے ڈر کے مارے دوبارہ سے وہاں پر گئی اور بزرگ سے اللہ کے پاک کلام والا تعویذ لے کر باندھ لیا۔ انڈیا میں بدرو عورت نے عورتوں اور بچوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ انڈیا میں کھلبلی مچ گئی۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی شہر میں کوئی نہ کوئی عورت یا بچہ بیٹھے بیٹھے ایک دم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر گر جاتے تھے۔ وہاں بھی جوگیوں، سادھوؤں، مندروں کے پجاریوں نے پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بدرو عورت جانتی تھی کہ صرف پرانے دور کی ہندوؤں کے جو پجاری ہیں ان کی کتابوں میں ایسے منتر ہیں جن سے وہ اس بدرو کو قید بھی کر سکتے ہیں اور جلا کر راکھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی خوف کے مارے بدرو عورت رات کے ٹائم واردات کر کے ہندوستان سے واپس پاکستان میں آ جایا کرتی تھی، لیکن آئے دن جب یہ واقعات بڑھنے لگے تو وہاں کے پجاری اور پجاریوں نے اور وہاں کے جو پنڈت تھے انہوں نے بھی اپنی کتابوں کا رخ کیا اور ایسے منتر نکالنے شروع کر دیے جس سے وہ اس بات کا پتہ لگا سکے کہ یہ وارداتیں کون کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بدرو عورت کو اس بات کا خدشہ ضرور تھا کہ کہیں کوئی سادھو یا پجاری پرانی جادو کی کتابوں میں کوئی ایسا منتر نہ لے لے جس کو بدرو عورت پر پھونکتے ہی اس کی ساری طاقت غائب ہو جائے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہندوؤں کی پرانی کتابوں میں ایسے طلسمی منتر موجود ہیں جو چڑیلوں اور بدروہوں کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس خوف کے مارے وہ وہاں پر دن کے ٹائم نہیں جاتی تھی۔ انڈیا میں ایک ہفتے میں 2 انسانوں کا پرسرار طریقے سے جب خون کے بعد اس طرح سے قتل ہوا تو اخباروں میں شور مچ گیا۔ پولیس حرکت میں آ گئی، مگر پولیس اس پرسرار قاتل کا سراغ نہیں لگا سکتی تھی جو زندہ انسانوں کو اس طرح سے ہڑپ کر رہا تھا کہ صرف ان کا پنجرہ ہی ہڈیوں کا پنجر ہی باقی چھوڑ کر جاتا تھا۔ ہندو جوتشیوں نے فوراً سے حساب لگا کر بتایا کہ کوئی بری آتما بدرو ہے جو چڑیل بن کر انسانوں کو کھا جاتی ہے۔ انڈیا کے ہر شہر میں جوتشیوں اور پجاریوں نے ویدوں نے ایک خاص طور پر ایک بہت بڑا منتر نکال کر شہروں کی 4 دیواریوں پر پھونکنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بدرو عورت کے لیے انڈیا کے شہروں میں جا کر انسانوں کو کھانا بھی اب بہت زیادہ دشوار ہو گیا۔ مجبور ہو کر بدرو عورت اپنی وارداتوں کو جس ملک میں رہتی تھی اسی تک محدود کر لیتی تھی۔ یہاں اقلیتوں کے غیر مسلموں کے مردے ہر ہفتے تو نہیں مل سکتے تھے، چنانچہ اس نے زندہ غیر مسلموں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ اب جو غیر مسلم تھے ان کے پاس تو اللہ کی پاک کلام والے تعویذ نہیں تھے۔ اس صورتحال میں اس نے ایک عجیب و غریب کام کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان میں جتنے بھی غیر مسلم تھے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اب یہ وارداتیں بھی حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئیں۔ ادھر عمران نے رخسانہ کو ساری بات بتا دی کہ اس نے جادوگرنی کو، اس منحوس بدرو کو اس کا پتلا لا کر واپس دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاس اس کی طلسمی طاقت واپس آ گئی ہے اور وہ بے گناہ لوگوں کا قتل کر رہی ہے۔ رخسانہ نے عمران سے کہا، ہمیں لوگوں کو اس بدرو کے ظلم سے نجات دلانی ہوگی، کیونکہ صرف ہم ہی جانتے ہیں کہ یہ کام وہ بدرو عورت کر رہی ہے۔ عمران کہنے لگا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رخسانہ نے کہا، اگرچہ یہ بدرو عورت مسلمانوں کے نزدیک نہیں آ سکتی، کیونکہ ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے اور بچے نے اپنے بازو پر اللہ کے پاک نام کا تعویذ باندھ رکھا ہے۔ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو اپنی زندگی بچانی ہے، کیونکہ وہ بدرو عورت ان کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن پاکستان کی اقلیتوں کو بھی محفوظ کرنا ہمارا فرض ہے۔ پاکستان کے غیر مسلم انسان بھی پاکستان کے شہری ہی ہیں۔ اب ہمیں اس عذاب سے ان کو نکالنے کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ عمران گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے، ایسی کون سی ترکیب لگائے جس سے وہ اس بدرو عورت کو لوگوں سے بچا سکے، جس سے وہ لوگوں کو اس بدرو عورت سے بچا سکے۔ رخسانہ نے کہا، ایک ترکیب ہو سکتی ہے،
میرا مطلب ہے اگر ایک بار ہم کوشش کر لیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ عمران نے رخسانہ سے یہ کہا کہ ہمیں کوئی ایسی کوشش کرنی چاہیے جس کی مدد سے ہم پاکستان میں بسنے والے اقلیتوں کو بھی تحفظ دے سکیں اور ان تمام معصوم انسانوں کو اس بدرو سے بچا سکیں۔ رخسانہ نے یہ کہا ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے، تم غور کرو، شاید کوئی ایسی بات ہو جس سے ہمیں مدد مل سکے۔ تبھی عمران نے یہ کہا ایک بات ہو سکتی ہے، جس پرانے کھنڈر میں میں جاتا تھا جہاں پر اس جادوگر کنڈلا نے اس منحوس بدرو کا پتلا ایک لاش کے اندر چھپایا ہوا تھا، وہ ایک جادوگرنی شکتی کی لاش تھی جو کہ اپنے دور کی ایک بہت بڑی جادوگرنی تھی۔ جیسے ہی میں وہاں پہ پتلا اٹھانے کے لیے جاتا تھا تو وہ جو جادوگرنی کی لاش تھی اس کے ڈھانچے نے میرا بازو پکڑ لیا، گویا وہ یہ چاہتا تھا کہ میں یہاں سے اس بدرو کا پتلا نہ لے کر جاؤں۔ اگر ہم کوشش کریں تو وہ بدرو ہماری مدد کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے مجھے دوبارہ اس اسیبی کھنڈر میں جانا پڑے گا۔ اس اسیبی کھنڈر میں جانے کے بعد ہی مجھے پتہ چلے گا کہ کیا جادوگرنی شکتی کی جو لاش وہاں پر سرخ چادر کے اندر ڈھکی ہوئی ہے وہ ہماری مدد کر سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ اسی نے مجھے آ کر یہ بات کہی تھی کہ تم نے بہت برا کیا ہے جو تم نے اس منحوس بدرو کا پتلا اس کو واپس دیا ہے، اب تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ رخسانہ، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اسی مصیبت کی بات کر رہی تھی۔ میرے ضمیر پر ایک بہت بڑا بوجھ پڑ گیا ہے، میری اس ایک حرکت کی وجہ سے بہت سے معصوم انسانوں کی جان جا رہی ہے، مجھے واپس اسی کھنڈر میں جانا ہوگا۔ تبھی رخسانہ یہ کہنے لگی نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتی کہ تم اس منحوس اور ویران کھنڈر میں واپس جاؤ جہاں بے پناہ اسیبی قوتیں موجود ہیں۔ تبھی عمران نے یہ کہا تم بے فکر رہو، میرے اوپر وہ طاقتیں اثر نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے بازو کے اوپر چاند گرہن کے گول دائرے ہیں جن کی وجہ سے جادوگر کنڈلا کا اتنا بازور طلسمی دائرہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ میں وہاں پر جاؤں گا اور آج رات ہی جاؤں گا، میں دیکھوں گا کہ شاید جادوگرنی شکتی کی لاش ہماری کوئی مدد کر سکے۔ لسنرز، اب اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے عمران اس بدرو سے معصوم لوگوں کو بچائے گا۔ کیا عمران اس بار کامیاب ہو سکے گا کہ اس سے جو غلطی ہوئی، اس نے جو پتلا لا کر جادوگرنی کو واپس دیا اور وہ بدرو ایک خونخوار چڑیل بن کر انسانوں کو بھی کھا رہی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی کھا رہی تھی۔ اب عمران کس طرح سے ان معصوم لوگوں کو بچائے گا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی شمشان کی اگلی ایپیسوڈ، جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی کل۔ جتنے بھی لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو وزٹ کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا، ان سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیوز کو شیئر کریں۔ لسنرز، یہ ناول آگے جا کر بے حد ڈراؤنا ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس میں جو واقعات آئیں گے وہ بہت ہی دل دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو وزٹ کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ مجھے دے کل تک کے لیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔